حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین و انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر اٹھانا پڑا، اور اس واقعہ کے تیسرے دن 21 ذی الحج دوشنبہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ مسند نشین خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلے کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان کو سزا دینا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ شہادت کے وقت صرف ان کی بیوی نائلہ بنت الفرافصہ موجود تھیں، جو اس کے سوا کچھ نہ بتا سکیں کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ، جن کو وہ پہلے سے پہچانتی نہیں تھیں، اندر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی برات ظاہر کی کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ سے محجوب ہو کر پیچھے ہٹ آئے۔ البتہ ان دونوں نابکاروں نے بڑھ کر حملہ کیا، جن کو وہ بھی نہیں جانتے کہ کون تھے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ تھے۔ غیر تحقیق و تفتیش کے باوجود قاتلوں کا پتہ نہ تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں قاتلوں کے مختلف نام مذکور ہیں، لیکن شہادت کی قانونی حیثیت سے وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے، اس لیے مجرموں کا کوئی پتہ نہ چلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس انقلاب کا اصلی سبب اعمال کی بے اعتدالیاں تھیں، اور بڑی حد تک یہ صحیح بھی ہیں۔ اس لیے آپ نے تمام عثمانی اعمال کو معزول کر کے عثمان بن حنیف کو بصرہ کا عامل مقرر کیا، عمارہ بن حسان کو کوفہ کی حکومت سپرد کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی ولایت پر مامور کیا، اور سہل کو حکومت شام کا فرمان دے کر روانہ کیا۔ سہل تبوک کے قریب پہنچے تو امیر معاویہ کے سوار مزاحم ہوئے اور ان کو مدینہ جانے پر مجبور کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی خلافت جھگڑوں سے پاک نہیں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مہاجرین و انصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے یا تو میری اطاعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص قاصد کی معرفت جواب بھیجا، اور خط میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مکتوب عالیہ کا اور اپنا نام لکھا۔ قاصد نہایت ترار اور زبان آور تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، صاحبو، میں نے شام میں 50,000 شیخ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلود قمیض پر ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہیں، اور انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اس خون ناحق کا قصاص نہیں لیں گے، اس وقت تک ان کی تلواریں بے نیام رہیں۔ قاصد یہ کہہ چکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے خالد بن ظفر ابسہ نے اس کے جواب میں کہا، تمہارا برا ہوا، کیا تم مہاجرین و انصار کو شامیوں سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، نہ تو قمیض عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض یوسف علیہ السلام ہے، اور نہ معاویہ کو یعقوب علیہ السلام کی طرح غم ہے۔ اگر شام میں اس قدر اس کو اہمیت دی گئی ہے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص پر آمادگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقشات کا ابھی آغاز ہوا ہی تھا کہ دوسرا قصیہ نامرضیہ پیدا ہو گیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ واپس ہو رہی تھی۔ راستہ میں ان کے ایک عزیز ملے، ان سے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن ہنوز فتنہ کی گرم بازاری ہے۔ یہ خبر سن کر پھر مکہ واپس ہو گئیں۔ لوگوں نے واپسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے تم لوگ خلیفہ مظلوم کا خون رائے گا نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی عزت بچاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں فتن و فساد کے آثار دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان سے بھی وہاں کے حالات دریافت کیے، انہوں نے بھی شور و غوغا کی داستان سنائی۔ ان کے بیان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادوں میں اور تقویت ہوئی اور انہوں نے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیاسی تسامح نے عام طور پر ملک میں بد نظمی پیدا کر دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ نہ چلنا، کے اعداء کو اپنا معاون و انصار بنانا اور مستند خلافت پر مطمئن ہونے کے ساتھ تمام اعمال کو برطرف کر دینا لوگوں کو بدظن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہی بدگمانیوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ قصاص کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بن عامر حضرمی، والی مکہ مروان بن حکم، سعید بن العصاص اور دوسرے بنی امیہ نے جو مدینہ سے مفرور ہو کر مکہ میں پناہ گزین تھے، نہایت جوش کے ساتھ اس تحریک کو پھیلایا اور ایک متتبع جمعیت فراہم کر کے روانہ ہوئے کہ پہلے بیت المال قبضہ کر کے مالی مشکلات میں سہولت پیدا کریں، پھر بصرہ، کوفہ اور عراق کی دوسری نو آبادیوں میں اس تحریک کی اشاعت کر کے لوگوں کو اپنا ہم آہنگ بنائیں۔